السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کون سی صورت ہے جو ہم آج شروع کر رہے ہیں؟ سورۃ الجن۔ انشاءاللہ اس کی 10 آیات آج ہم پڑھیں گے۔ جنات کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت مرتبہ ذکر آیا ہے، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا۔ سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ من نار، نار سے۔ اور اس کے علاوہ سورہ الرحمن میں جہاں یہ ذکر آیا، وہاں آگے پوری سورت میں بار بار اللہ نے یہ پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو دونوں کون؟ انسان اور جنات۔ ثقلان جسے فرمایا، 2 بھاری بوجھ۔ یہ جو دنیا ہے اس میں انسان بھی رہتے ہیں، جنات بھی رہتے ہیں۔ اور سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جنات بھی ویسے ہی دنیا میں آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں جیسے کہ انسان، لیکن جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک نہیں ہوتے، اسی طرح جنات میں بھی کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جب بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو وہ انسانوں کے لیے بھی نبی ہوتے ہیں اور جنات کے لیے بھی نبی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو قرآن نازل ہوا وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثلاً سورہ رحمان میں بار بار جنات کو بھی خطاب فرمایا، کیونکہ یہ کتاب جنات کے لیے بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایک واقعے کا ذکر فرمایا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ ہو گیا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، تو پھر آپ جب طائف سے دوبارہ مکہ آ رہے تھے، درمیان میں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جو پڑھائی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، تو وہاں جنات کا ایک گروپ گزر رہا تھا، ان کو آواز آئی قرآن کی تو وہ رک گئے اور انہوں نے پورا سنا، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا انہیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں۔ جنات کو ایک کنفیوژن تھا جس کا ذکر اس صورت میں آئے گا، وہ یہ کہ آسمانوں میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ، یعنی نارملی جناتی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم جاتے تھے اوپر اور وہاں ہم بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں سے جو اللہ کے احکامات آ رہے تھے دنیا میں، جیسے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات جاری ہوتے ہیں، مثلا کون پیدا ہوگا، کس کی انتقال کا وقت ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اگلے پورے سال کی بات بھی نازل ہو جاتی ہے، مثلا لیلۃ القدر میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے ایک اگلے آنے والے سال کے واقعات کی ایک لسٹ جاری ہو جاتی ہے، اب وہ فرشتے لے کر آتے ہیں دنیا میں، تو یہ جنات کیا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور جو فرشتے لے کر گزر رہے ہوتے تھے ان کی وہ باتیں سنتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ انہیں مل بھی جاتا تھا، اور پھر وہ آتے تھے دنیا میں، یہ جو جنات ہیں، اور یہ کچھ انسانوں کے ساتھ مل کر اور اس طرح کے کام کرتے تھے، یعنی انسانوں کو بتا دیتے تھے، مثلا یہ کہ بھائی فلاں جو ہے آدمی کی موت ہوگی فلاں دن، اب یہ ان کو تھوڑی سی کہیں نہ کہیں سے سن لیا اور آ کے کسی انسان کو بتا دیا، وہ انسان جس نے اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے یا جن کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور پھر وہ بیٹھتا تھا، اور ایسے لوگوں کو کاہن کہتے ہیں، ایسے انسان کہ جو جنات سے اس طرح کی خبریں معلوم کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں فیوچر کی باتیں کہ تھوڑی بہت انہیں پتہ چل گئی، اور ان کی جب باتیں صحیح ہو جاتی تھیں تو لوگ جو ہے وہ کہتے تھے بھائی یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے پاس لوگ جاتے تھے اور یہ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کو بہت تھوڑا سا ہی ہے جو سنائی دیتا تھا، اور وہ اس میں بھی آ کر اپنی طرف سے جھوٹ ملا دیتے تھے، جیسے انسانوں میں جھوٹے ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بات صحیح بتاتے ہیں اور اس میں اپنی اتنی ساری باتیں ملا کے جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اب جنات آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، کچھ عرصے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی ہم آسمان پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے سخت گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی جن کو اوپر نہیں آنے دے رہے، انہوں نے اس طرح کے میزائل تیار کیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی جن آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک زور کا میزائل آتا ہے، اس کو جا کے لگتا ہے اور وہ دوبارہ بھاگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنات کو بہت دور تک جنات نہیں جا سکتے، ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے میزائل بنائے ہوئے ہیں، ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، یہ بات سورہ ملک میں بھی آئی ہے اور جگہوں پر بھی آئی ہے، لیکن وہ اتنی اسٹرکٹ گارڈ نہیں ہوتا تھا، ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں چلے جاتے تھے۔ لیکن اب سے کچھ عرصے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آسمانوں میں گارڈز بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاص معاملہ ہو رہا ہے، تو اب انہیں سمجھ میں آیا، قرآن جب انہوں نے سنا کہ اچھا یہ تھی وہ بات کہ ایک نبی آئے ہیں دنیا میں، اور جب نبی آتے ہیں تو اب جو وحی آ رہی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نازل ہو رہے ہیں اللہ کے پاس سے زمین تک، یہ جو اب درمیان کا رستہ ہے اس میں بہت سخت گارڈز بٹھا دیے ہیں اللہ نے
کہ اب یہ جو وحی آ رہی ہے اس میں کوئی جن اس میں بیچ میں نہ آ سکے. جیسے وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے نا، کراچی میں بہت زیادہ ہوتی، کہ پورے راستے بند کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے گورنر صاحب گزریں گے اور وہ بہت ہائی سپیڈ میں گزریں گے، تو بہت پہلے ہی روڈ بند کروا دیا جاتا ہے، روڈ خالی کروا دیا جاتا ہے، اور پہرے دار اور گارڈز بیٹھ جاتے ہیں اس روڈ میں آنے والے ساری اسٹریٹس پر کہ اس روڈ پہ کوئی نہ آ سکے. تو جنات کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اب سمجھ میں آیا جب ہم نے قرآن سنا، اور وہ ایمان لے آئے کہ واقعی آخری نبی آ گئے ہیں. اور جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا ایمان لے آئے، اپنے شہر جو بھی ان کا علاقہ تھا جنات کا وہاں گئے، اور وہاں دوسرے جنات کو انہوں نے دعوت دی، اسی بات کی دعوت کہ شرک چھوڑ دیا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، قرآن پر ایمان لے آیا جائے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ رہے تھے طائف سے، ایک جگہ رک کر نماز پڑھائی اور واپس چلے گئے مکہ. پھر یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے اور ہم اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف یہ کہ غور سے سنا قرآن جنات کے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، اور انہوں نے کہا جنات نے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بلا شبہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجبا. عجیب کا جو لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے ذرا نیگیٹو معنوں میں، عجیب ہونا، لیکن عربی میں عجیب کا مطلب ہوتا ہے سرپرائزنگ، اور یہ دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، امیزنگ یا یہ کہ سرپرائزنگ، شاکنگ. امیزنگ ہوتا ہے کہ آپ سرپرائز ہوئے ہیں پازیٹیولی، اور شاکنگ ہوتا ہے کہ آپ سرپرائز ہوئے ہیں نیگیٹیولی. تو عجبہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی. تو جنات نے کہا جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے بہت ہی امیزنگ قرآن. یہدی الی الرشد، وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی. رشد کس کو کہتے ہیں؟ سیدھے راستے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، تو ہم ایمان لے آئے اس پر. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم نہیں شریک کرتے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. یعنی کہ یہ پہلے شرک کیا کرتے تھے، جب انہوں نے قرآن سنا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم نے سنا ہے بہت ہی زبردست قرآن، ایسا کہ جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی عظمت بیان کی. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب بہت بڑا فتنے کا دور آئے گا تو ہم اس سے کیسے بچیں، فتنوں سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے، کتاب اللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی بہت ساری کوالٹیز بیان کی، جس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جسے جب جنات نے سنا تو وہ پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہم نے سنا ہے بہت ہی زبردست قرآن، وہ جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پہ ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم شرک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ بات کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی،
متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی ہے کوئی بیوی اور نہ کوئی اولاد۔ اب یہ ساری باتیں انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ قرآن سے، کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے۔ انہ تعالی، تعالی کا مطلب پتہ ہے؟ بلند ہونا۔ تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہیں بنائی کوئی بیوی نہ کوئی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ کہتے تھے ہم میں سے کچھ بے وقوف اللہ پر جھوٹی باتیں۔ اب یہ جنات آپس میں کہہ رہے ہیں دوسرے جنات کو کہ کچھ بے وقوف ہم میں سے مطلب جنات میں سے۔ تو کون سا جن ہے جس نے سب سے زیادہ غلط بات کی اللہ کے بارے میں؟ ابلیس، شیطان۔ تو ہم میں سے کچھ بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ باتیں کر رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھی اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، لیکن ہمیں آج پتہ چل رہا ہے قرآن سننے کے بعد کہ ہم میں سے کچھ بے وقوف اللہ کے بارے میں کیا بول رہے تھے؟ جھوٹ۔ مثلا ایک جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، یہ کس نے کہا؟ عیسائیوں نے۔ ایک جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جو فرشتے ہیں، یہ کس نے کہا؟ مشرکین مکہ نے۔ اسی طرح جنات میں بھی بہت سارے ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم نے بات مان لی تھی، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اچھا، اب یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ مثلا کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ اتنی مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا آپ اس طرح کا کام کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات ان صحاب کو کس نے بتائی؟ یہ اپنی مرضی سے بنا لیا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اچھی کوئی بھی بات ملا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، اور حدیث کے نام پر کچھ بھی بیان کر دو اگر وہ اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز اچھی تو ہو، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور اللہ نے نہیں کہی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اچھی بات کو جوڑ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شخص میرے نام سے کوئی جھوٹی بات بیان کرتا ہے تو وہ لازماً جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کسی بات کے بارے میں کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے یا یہ کہتے تھے، اور جب کہ آپ نہ کہتے ہوں، تو پھر یہ کنفرم جہنم میں اپنی جگہ بنا لے۔ اور اللہ کے بارے میں کہنا وہ بھی ایسا ہی۔ تو ہم کیسے پتہ کریں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے، قرآن و سنت۔ تو یہ جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے وہ پناہ مانگ رہے تھے جنات میں سے کچھ لوگوں کی، سو انہوں نے انہیں اور بڑھا دیا سرکشی میں۔ اب یہ جنات ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا کہ کچھ انسان دعائیں کر رہے ہیں، کس سے؟ جنات سے،
اور ان کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ مثلاً مشرکین مکہ یہ کرتے تھے، سفر پہ جاتے تھے، اب وہاں انہیں رات گزارنی ہے، یعنی ٹینٹ لگانا ہے، لیکن وہ ہے جنگل یا ریگستان، ایسی جگہ جہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو یہ سوچ ہے اور بہت حد تک صحیح بھی ہے کہ ایسی جگہوں پر جنات رہتے جہاں انسانوں کا آنا جانا اتنا نہیں ہوتا۔ تو جب بھی انہیں کسی ایسی جگہ کیمپ لگانا ہوتا تھا تو اعلان کرتے تھے کہ یہاں پہ جو جنات ہیں ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں، نقصان نہ پہنچائیں۔ حالانکہ انسان جو ہے نا وہ جنات سے زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ جب پہلا انسان اللہ نے بنایا تھا آدم علیہ السلام، تو تمام فرشتوں کو اور جنات کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو۔ اس میں سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے نکال دیا۔ یہ جنات میں سب سے پاورفل جن تھا، اور اس کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ تو ہر انسان جن سے اسٹرانگ ہے، لیکن جب ایک اسٹرانگ آدمی اپنے سے کمزور آدمی سے ڈرنا شروع کر دے اور اس سے پروٹیکشن مانگے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، چوڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کوئی چیز ہوں، جبھی تو یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اب یہ جنات بتا رہے ہیں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ کچھ جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جس سے اس بات نے جنات کے تکبر میں اضافہ کر دیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے جیسے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا۔ جنات کہہ رہے ہیں کہ انسان بھی یہی سمجھنے لگے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، جیسے کہ تم لوگ سمجھ رہے تھے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، لیکن ہم نے آسمان کو چیک کیا۔ لمسنا کہتے ہیں کسی چیز کو ٹچ کرنا، ویسے ٹچ کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے، جیسے کوئی اندھا ہو وہ چیک کرتا ہے چیز کو ٹچ کر کے۔ تو عربی میں لفظ ہے کہ ہم نے چیک کیا، انا لمسنا السماء، ہم نے چیک کیا آسمان کو۔ فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، تو ہم نے پایا کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت پہرے داروں سے اور شولوں سے۔ ہم نے آسمان کو چیک کیا تو دیکھا بہت سارے گارڈز ہیں اور بہت سارے شولے، جیسے میزائل ہوتا ہے، بہت سارے میزائل، ملئت، بھرا ہوا، آسمان بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے آسمان کے کسی ٹھکانوں پر تاکہ کچھ باتیں سنیں۔ پہلے کیا کیا کرتے تھے، ہماری عادت تھی، وَأَنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ، کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان کی جگہوں پر، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر کسی نے سننے کی کوشش کی، یجد لہو شہابا رصدا، تو وہ پائے گا کہ ایک شہابا رصدا، ایک شعلہ اس کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ رصدا، رصد کہتے ہیں چھپ کے بیٹھنا، جیسے شیر ہرن کو پکڑنے کے لیے کسی اونچی گھاس میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، جب ہرن قریب آ جاتے ہیں تو پھر حملہ کریں، اس کو کہتے ہیں گھات لگا کے بیٹھنا، رصدا۔ تو اگر اب کوئی جائے گا سننے جن آسمان میں، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ پائے گا کہ اس کا انتظار کر رہا ہے، یا چھپ کے ہے کوئی مرصد، چھپ کے ایک شعلہ، ایک میزائل اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي،
اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے آیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ارادہ کیا ہے ان کے رب نے ان کے بارے میں کسی بھلائی کا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، یہ ان جنات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رسول آ گیا ہے، یہ کوئی نارمل واقعہ نہیں ہے۔ 600 سال سے کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور اب اتنے سال بعد دوبارہ یہ یونیک واقعہ ہوا ہے اور آخری بار ہوا ہے۔ اب رسول بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، کہ ہم یہ بات نہیں جانتے اَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا جو زمین میں بستے ہیں انسان اور جنات ان کے بارے میں کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کو اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام جب دنیا میں آئے، ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہہ کے بھیجا تھا کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے تو ان پر دردناک عذاب آنے والا ہے۔ تو رسول بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں ظلم چل رہا ہے اب اللہ کو مزید برداشت نہیں۔ رسول آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کو سمجھا دیں کہ اگر اب بھی باز نہیں آئے تو عذاب آنے والا ہے۔ اب دو ہی پاسبلٹیز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد، یا تو لوگ صحیح ہو جائیں گے یا ان سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو کیا کہا جنات نے کہ ہمیں نہیں پتا دنیا میں بسنے والوں کے لیے عذاب کا شر کا فیصلہ کیا ہے یا ان کے رب نے ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے کیوں بھیجا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں دنیا میں ظلم ختم، تمام انسان صحیح ہو جائیں، نیک ہو جائیں، تاکہ میجورٹی جنت میں جا سکے۔ جہنم میں جانے والوں کو مینیمائز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ رسول کے آنے کے بعد آپشن ختم ہو جاتا ہے، یا تو صحیح ہو جاؤ یا پھر دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔